لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بھی اور دنیا میں تو بہت زیادہ، اب یورپ میں، امریکہ میں لوگ دواؤں سے شفٹ ہو کر لائف سٹائل میڈیسنز پہ آ رہے ہیں۔ نام تو ہے لائف سٹائل میڈیسن کا، اس میں میڈیسن نہیں ہے، اس میں کوئی دوا نہیں ہے، اس میں صرف آپ کو اپنی ڈاکٹر، یہ پڑھا لکھا ڈاکٹر، یہ ڈاکٹر، یہ آج کا ڈاکٹر ڈگری کیا ہوا اسپیشلی، اب یہ لائف سٹائل میڈیسنز پہ جا رہے ہیں سارے کے سارے، اور دنیا میں اس پہ ریسرچ ہے کہ بغیر دوا دیے، صرف آپ کی بغیر پریسکرپشن میں دوا دیے بغیر، وہ اگر آپ کو پریسکرائب کرتے ہیں تو اگر آپ کو ایک ہفتے کی پریسکرپشن دے رہے ہیں تو اس ایک ہفتے کی پریسکرپشن میں ایک بھی گولی، انجیکشن، دوا نہیں ہے، میڈیسن نہیں ہے۔ وہ صبح وہ آپ کو ایک ہفتے میں یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو صبح اٹھنا کس وقت ہے، آپ کو اس کے بعد ناشتہ کرنا کیا ہے، اس کے بعد آپ نے دوپہر میں کیا کرنا ہے، آپ نے ایکسرسائز کیا کرنی ہے، کھانا ہے تو کب کھانا ہے، کیا کھانا ہے، آپ نے شام میں کیا کرنا ہے، آپ نے سونا کب ہے اپنا۔ یہ ٹوٹل لائف سٹائل میڈیسن ہے، اور یہ کوئی حکیم، یہ کوئی بزرگ پرانے، یہ وہ نہیں کر رہے، یہ وہ لوگ جن کے پاس دنیا کی کوالیفائڈ میڈیکل فیلڈ میں ڈگریز ہیں، پی ایچ ڈیز ہیں، وہ اب اس جگہ جا رہے ہیں جہاں پر یہ والا کام ہو رہا ہے، اس پہ باقاعدہ پی ایچ ڈیز کرائی جا رہی ہیں۔ تو دنیا اس طرف جا رہی ہے جہاں پر انسانوں کو مریض بننے سے بچانے کی بات ہو رہی ہے۔ ختم ہو گیا وہ ٹائم جہاں پر آپ اپنے ہاسپٹلس کا بتا کے، اپنی ہاسپٹل کی میگنینیمٹی کا بتا کے، کتنے مریض آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بتا کر آپ اپنی کریڈینشیلز بڑھا رہے ہوتے تھے۔ اگر کسی جگہ پہ مریضوں کی تعداد زیادہ ہے، یہ کوئی اور وہاں پر علاج، اس ہسپتال میں مریض بہت زیادہ آ رہے ہیں، یہ کوئی پراؤڈ فیل کرنے، یا اور ہسپتال وہ مینیج کر رہے ہیں، یہ کوئی پراؤڈ فیل کرنے والی بات نہیں ہے۔ سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اس ہسپتال میں مریض آ کیوں رہے ہیں، وہاں اتنے مریض ہیں کیوں، اس کی جہاں سے وہ مریض آ رہا ہے اس کی گلی کیسی ہے، اس کا گھر کیسا ہے، وہ پانی کیسا پی رہا ہے، اس کا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کیسے اٹھ رہا ہے، اس کی جو ہے وہ بچوں کی ویکسین کیسے ہوئی ہوئی ہے، یہ سب کچھ جو ہے وہ آج کے اس ہیلتھ کیئر نظام میں شامل ہے۔ تو ہیلتھ کیئر کی جب ہم بات کرتے ہیں، وہ ہیلتھ کیئر کا کام ہسپتال کی باؤنڈری اور گیٹ کے باہر سے شروع ہوتا ہے۔ ہسپتال کے اندر تو سک کیئر کا نظام چل رہا ہے، ہسپتال میں تو مریضوں کا علاج ہو رہا ہے، ہیلتھ کیئر نہیں ہے۔ تو ہمیں اور آج کی دنیا بھر میں آپ جائیں، آج کی دنیا جو کہ بہت ہم سے آگے ہیں ہیلتھ کیئر میں، وہ ہر انڈیویجول کو یہ ایجوکیٹ کر رہی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بیمار پڑنے سے کیسے بچانا ہے۔ اس بات کو ہم جلد سے جلد ہضم کریں، سمجھیں اور ایک ویو لینتھ پہ آئیں، ورنہ سرکار کو، حکومت کو، اداروں کو برا کہنے سے آپ کی جان نہیں بچ رہی، آپ کی جان نہیں بچے، دنیا نہیں بچ۔ اگر دنیا، امریکہ، یورپ، چائنا جو کہ سپر پاورز ہیں، اگر وہاں بھی ہر گلی میں لوگ بیمار پڑنے لگیں، وہاں کے بھی اسپتال کولیپس کر جائیں، وہاں کے بھی، وہ بھی نہیں، آپ نے دیکھا نہیں کووڈ میں بڑے سپر پاورز کولیپس کر گئے، کیونکہ جب ہر آدمی بیمار پڑ جائے گا، اتنی بڑی تعداد میں بیمار آ جائیں گے، تو آپ اس کو کسی بھی دنیا کے اسپتال کے بڑے سے بڑے اسپتال میں آپ اس کا علاج، وہ بڑے سے بڑا ملک اپنے اسپتالوں میں ان کو ٹیک کیئر نہیں کر سکتا۔ ہمارے سامنے چند سال پہلے کی مثال ہے۔ اس لیے بار بار میں یہ بات کہتا ہوں، بار بار یہ بات کرتا ہوں، اور یہ کہ بھئی ہمیں ہیلتھ کیئر پہ جانا ہے۔ یہ ہمارا نظام جو ہے وہ سک کیئر کا نظام ہے، ہمیں ہیلتھ کیئر پہ جانا ہے، ہمیں سک کیئر۔ ابھی کا نظام تو ہسپتال میں لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں، ہسپتال بنا کر لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ جو پاکستان کی پاپولیشن ہے، جو ہمارا ایکو سسٹم ہے، پورا انوائرمنٹ ہے، اس ایکو سسٹم میں جس طرح سے جو ہمارے رجحانات ہیں، جو ہمارے ہاں برتھ ریٹ ہے، جو ہمارے ہاں ریزسٹنس ہے، بیماری سے بچنے کے ٹیکے لگانے کی جو ریزسٹنس ہے، جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے،
جو ہمارے دماغوں میں بہت سارے منفی رجحانات ہیں، جو ہم اپنی لائف سٹائل میں، جو ہمارا لائف سٹائل ہے، جو ہمارے اٹھنے کی ٹائمنگ ہے، جو ہمارے کھانے کا طریقہ کار ہے، جو ہمارے کھانے کے وقت کا جو طریقہ کار ہے، جو ہمارے سونے کے اوقات ہیں، یہ سب کچھ جو ہے وہ یہ سب کچھ آپ کو کلیکٹیولی ایک بیمار ایکو سسٹم، بیمار انوائرمنٹ کا پتہ دیتے ہیں۔ یہ کر کے ان حالات کے اوپر جب آپ بیمار پڑتے ہیں اور بڑی تعداد میں بیمار پڑتے ہیں، تو آپ ہمارے ہسپتال میں جب آپ رخ کریں تو ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر ابھی کوئی تبلیغی اجتماع ختم ہوا ہے، یا کوئی ابھی جو ہے وہ کوئی سیاسی جلسہ ختم ہوا ہے، کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، سارے پاکستانیوں، کیسے کوئی بھی حکومت اس کام کو ٹیک کیئر کر سکتی ہے؟ کوئی بھی حکومت کیسے یہ کام کر سکتی ہے؟ تو ہمیں جو گزرا ہوا کل تھا اس کو بھول جائیں، آج سے نئی شروعات کریں، اور سارے پاکستانیوں کو، ہر جگہ، ہر انسان کو، بڑے چھوٹے، بوڑھے، بزرگ، جوان، مرد، خواتین، ہر کسی کو ہمیں اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنا پڑے۔ یقیناً حکومت کے بھی کرنے کے بہت سارے کام ہیں، ہمیں پورے پاکستان میں، میں بار بار کہتا ہوں، ڈیفینیٹلی ہیلتھ منسٹری کا تو یہ کام نہیں ہے، لیکن جس کا بھی یہ کام ہے وہ یہ سنیں کہ آپ کو اپنے پانی کو، اپنے سیویج کے پانی کو ٹریٹ کر کے ڈسچارج کرنا ہے۔ آپ کے اپنے ہر محلے میں چھوٹے چھوٹے سیویج ٹریٹمنٹ پلانٹ لگیں، اور اپنا جو سیویج کا آپ کا پانی ہے وہ آپ ڈسچارج کریں تو اس کو ٹریٹ کر کے کریں ڈسچارج، کیونکہ آپ کا ان ٹریٹڈ سیویج جا کے کسی کے پینے کے پانی میں، اگلے محلے کے پینے کے پانی میں، کسی ندی، نالے، دریا، سمندر کے ذریعے وہ کسی کے جا کر پینے کے پانی میں مل رہا ہے، پھر اس کا جو سیویج ہے وہ کسی اور کے جا کر پینے کے پانی میں مل رہا ہے۔ 70% ڈیزیز جو ہے وہ واٹر بورن ڈیزیز ہیں، 70% بیماریاں پینے کا صاف پانی نہ پینے کی وجہ سے ہیں، اور ہمارا یہ حال ہے۔ تو اس کو میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی صحیح چیز ایک دفعہ میں نہیں سمجھ میں آتی، بار بار آپ کو ہے۔ میرا کام، میری ہیلتھ منسٹری کا کام نہیں ہے کہ میں جا کر گلگت سے کراچی تک جو ہے سیویج ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانا شروع ہوں، لیکن کوئی لوکل گورنمنٹ ہوگی، کوئی پروونشل گورنمنٹ ہوگی، کوئی ڈی سی ہوگا، کوئی تو پرمیشن دیتا ہوگا اس محلے میں مکان بنانے کے لیے نا۔ اس پرمیشن میں جب آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ اس میں پینے کے پانی کی لائن ڈالے گا نہیں ڈالے گا، بجلی ڈالے گا نہیں ڈالے گا، گیس ڈالے گا نہیں ڈالے گا، روڈ بنائے گا، پارک بنائے گا، مسجد بنائے گا، امام بار بنائے گا، تو یہ نہیں دیکھ رہے اس کے اندر کہ اس میں وہ سیویج ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائے گا نہیں لگائے گا؟ آج تک کوئی ایک نیبرہڈ، کوئی ایک آبادی بھی اس بات پہ کینسل ہوئی ہے کہ اس کے کریڈینشلز میں سیویج ٹریٹمنٹ پلانٹ کا منصوبہ نہیں ہوئی ہے۔ یہ میرے ہیلتھ کیئر سسٹم سے ریلیٹ کرتا ہے، کنیکٹ کرتا ہے، یہ ڈائریکٹ افیکٹ کرتا ہے۔ ہم دنیا آج سے 15 سالوں کے بعد، 10 سے 15 سالوں کے بعد کہتے ہیں کینسر میں کوئی اب نہیں مرے گا، کینسر کی بیماری میں نہیں۔ کیسے نہیں مرے گا؟ کہ دنیا نے جس طرح سے کووڈ میں اب لوگوں کو کووڈ نہیں ہو رہا، جن کو، انہوں نے کووڈ کی ویکسین لگا لی، ویکسین ایجاد ہوئی نا بھائی۔ اگر بیماری آئی تو 1.5-2 سالوں میں ویکسین ایجاد ہوئی، تو ویکسین لگا لیا، کووڈ نہیں ہو رہا۔ اسی طرح سے دنیا میں کینسر سے بچنے کے ویکسین ایجاد ہو گئی ہے، ٹرائل لیول پہ ہے، اور پریزیڈنٹس آف دی کنٹریز جو ایسے کر کے خود کو وہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم نے ایجاد کر لیا ہے۔ ہاں، میں نام لیے بغیر کہتا ہوں، ایسے ہم نے ایجاد کر لیا۔ دنیا میں 10 سال 15 سالوں میں کینسر میں کوئی نہیں مرے گا، لیکن پاکستان میں پھر بھی مر رہے ہوں گے، کیونکہ ہم کہیں گے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ ہاں، جب ہمارے پاس وہ دوا آئے گی تو ہم کہیں گے یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس میں کتنی یہودی سازش ہے، اس میں حکومت کو کتنا فائدہ ہے، اس میں جو ہے وہ کیا یہ دینی ہے یا غیر دینی ہے۔ ہم اس میں بھی اپنے اعتراض کریں گے، ہم مر رہے ہوں گے، جب بھی ہم مر رہے ہوں گے۔ تو
میرے ملک کے رہنے والے، میری ماں ہو، میری بہنوں، میرے بچوں، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، خدا کے واسطے میں ساری باتوں کو ہر آپ کسی اور شعبے کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کی زندگی کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، میں ہر انسان کی بات کر، رنگ، نسل، مسلک، زبان کے فرق کے بغیر ہر انسان کی بات کر رہا ہوں جس کی زندگی بہت پیاری ہے۔ وہ اگر پریشان تکلیف ہو جب میں چلا جاتا ہے تو پورا گھرانہ تکلیف میں چلا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ ہمیں آج ہر تیسرا آدمی جو ہے وہ شوگر کا پیشنٹ ہے ہمارے ہاں ہر 7 میں سے 1 آدمی ہارٹ پیشنٹ ہے، ہمارے ہاں 10,000 مائیں پریگنینسی جو کہ بیماری نہیں ہے، 10,000 مائیں ہر سال 10,000 مائیں مر رہی ہیں۔ ہم جو ہے وہ ہیپاٹائٹس سی میں دنیا میں دوسرے تیسرے نمبر پہ، اس ریجن میں نمبر 1 ہے ہیپاٹائٹس سی میں۔ اس تمام بیماریوں کی وجہ سے اس ملک پاکستان میں WHO کی رپورٹ کے مطابق 1,30,00,000 خاندان جو کہ غریب نہیں تھے وہ غربت کی سطح سے نیچے چلے گئے اس بیماری کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے۔ گھر بک گئے، زیور بک گئے، زمینیں بک گئیں اور جان بھی نہیں بچی۔ تو ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا۔ میرا کام آواز لگانا ہے۔ دنیا اگر آج بچ رہی ہے، وہاں پر ڈیتھ ریشوز کم ہے، تو ہر انسان نے اپنا رول، ہر اس ملک کے باشندے نے اپنا رول پلے کیا، اور ساتھ ساتھ گورنمنٹ نے بھی اپنا رول پلے کیا، گورنمنٹ نے بھی اپنا رول پلے کیا۔ گورنمنٹ آپ کو 12 بیماریوں سے بچنے کی ویکسین فری آف کاسٹ لگا رہی ہے، اپنے پیسے سے خرچ کر کے۔ ہم جو ہے وہ اب اس ویکسین کی پروڈکشن اپنے ملک میں ہم کرنے کی تک و دو کر رہے ہیں۔ ہم یہ باہر چکر لگاتے ہیں، جا رہے ہیں، ہم کوئی تفریح، کوئی جو ہے وہ سیر سپاٹا نہیں ہو رہا۔ لٹرلی صبح 7 بجے سے لے کر رات کے 10 بجے تک انہی چیزوں کے اوپر میٹنگز ہیں ساری، کہ کس طرح سے اپنے ملک میں انڈیجنس ہم جو ہے وہ پروڈکشن کریں ویکسین کی، کہ ہم اپنے ڈالرز بچائیں۔ پاکستان آئندہ آنے والے سالوں میں $1 بلین پہ پہنچ جائے گا۔ آج $500 ملین سے زیادہ، $1 بلین کی ہمیں صرف امپورٹ کرنی پڑے گی کیونکہ یہ ویکسینز 1 بلین اس کرائسس میں، اکانومک کرائسس میں ہمارا $1 بلین باہر جائے گا، جبکہ ہمارے پاس ساری کیپیسٹیز موجود ہیں کہ جہاں پر ہم اس کو بنائیں بھی اپنے ملک کے لیے بھی، اور ہم یہیں سے اس کو ایکسپورٹ کریں امپورٹ کرنے کے بجائے۔ اس کے لیے حکومت پاکستان، میں خود، ہم نے کتنے دروازے کھٹکھٹائے، کتنے ملکوں کے دروازے کھٹکھٹائے، میں ابھی اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ ابھی ہماری بہت اچھی گفتگو، بہت اچھی انگیجمنٹ چل رہی ہے، بہت قریب ہیں ہم بہت ساری چیزوں کے کرنے کے۔ تو میں پاکستانیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اپنی صحت کے بارے میں فکر مند ہوں۔ آپ کے صحت کے بارے میں کوئی اور فکر مند ہوگا، اس سے کام نہیں چلے گا۔ آپ کو اپنی صحت، یقیناً ہمارے اندر بہت ساری کوتاہیاں، کمی ہیں، اور ہر کوتاہی کمی کو ہم ہر دن کے گزرنے کے ساتھ ٹیپ کرتے چلے جا رہے ہیں، اس کو اوور کم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آج یہ جو ویک منایا جا رہا ہے، فارماکو ویجیلنس کا یہ ویک جو منایا جا رہا ہے، کہ ویجیلنس اس کی ہو، جو دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹس کی ویجیلنس ہو، اس کا پورا ویک منایا جا رہا ہے۔ ایک پورا نظام آج آپ کے سامنے بنا کر اس کو لانچ کر کے لوگوں کے لیے اس کو لانچ کر دیا گیا ہے، اور ایگریمنٹس ہم کر رہے ہیں تمام صوبوں سے۔ ICT سے آج ہم نے MOU سائن کر لیا ہے کہ اگر کسی دوا، کسی ویکسین سے کوئی بھی ریئیکشن ہے تو آپ کو کہاں بتانا ہے، کس کو بتانا ہے، کیسے بتانا ہے۔ اس جو ویڈیو دکھائی گئی، اس پروسیس کو ہم اور آسان کریں گے، اس کو اور آسان کریں گے۔ فیڈرل ہیلتھ منسٹری آف پاکستان نے ایک پروجیکٹ کنسیو کیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہیلتھ کمپلین مینجمنٹ سسٹم، ہیلتھ کمپلین مینجمنٹ سسٹم۔ ہم پورے پاکستان کو 4 ڈیجٹ کا ایک ایسا نمبر دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے وقتوں میں، جہاں سے کسی کونے سے کسی پاکستانی کو کوئی بھی
ہیلتھ ریلیٹڈ ایشو میں کوئی پرابلم ہے وہ فون اٹھائے اور کال کرے, راؤنڈ دی کلاک اس کی بات سنی جائے گی, اور وہ نظام ایسا مربوط نظام ہوگا کہ وہ جس جگہ سے کال آ رہی ہے وہاں کی لوکل اتھارٹیز کو وہ ریئل ٹائم پہ وہ کال ٹرانسمٹ ہو رہی ہوگی, میسج ٹرانسمٹ ہو رہا ہوگا, اور جو ڈیسیجن میکرز ہیں اس ملک کے وہ بیٹھ کر وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ آیا کہ اس کمپلین پہ ہوا کیا, اس کا ڈیٹا آ رہا ہوگا کہ آیا کہ پاکستان میں کس جگہ کہاں پہ کیا مسائل ہیں. آج اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ بھائی مجھے بتائیں پاکستان میں اس وقت ہیلتھ کی کیا پوزیشن ہے, میں کہوں گا کہ نو نیوز از اے گڈ نیوز. میرے پاس تو کوئی صبح سے کال نہیں آئی کہ کوئی بیمار ہے, ہاں بھائی, یا کوئی مسئلہ ہے ملک میں, میرے پاس تو کوئی, کیونکہ ہمارے پاس نظام ہی نہیں ہے. تو نو نیوز از اے گڈ نیوز. لیکن کیا جب میں ایسا بول رہا ہوں گا کیا پاکستان میں حالات ایسے ہوں گے؟ نہیں. لاکھوں لوگ اسپتالوں کے باہر ہوں گے, ہزاروں لوگ چکر کاٹ رہے ہوں گے, ہزاروں بیماریاں ہوں گی, لیکن جو ہے وہ یہاں پر کوئی اس کی خبر نہیں ہے. تو ہم لوگوں کو آواز دینے جا رہے ہیں, ان کو اس کی آواز بننے جا رہے ہیں کہ آج اگر جو ہیلپ لیس آدمی ہے اس کے پاس بھی آج اس دور میں غریب سے غریب آدمی کے پاس بھی فون موجود ہے. اس کو بغیر پیسے چارج ہوئے اس کے پاس ایک ایسا نمبر ہونا چاہیے جہاں پر وہ اپنی تکلیف بتا سکے, اور سننے والا اس کی تکلیف کو ہمدردی کے ساتھ پروفیشنلی سن کر جس نے اس کی تکلیف کو دور کرنا ہے اس تک وہ آواز پہنچا سکے. آج کے اس جدید نظام میں دور میں, انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں یہ عین ممکن ہے. میں نے یہ کیا ہوا ہے یہ کام, میں جن ذمہ داریوں پہ رہا ہوں وہاں میں نے یہ کام کر رکھا ہے. ہم اس کام کو اس ملک کے اس ہیلتھ سیکٹر پہ اس کو ریپلیکیٹ کرنے جا رہے ہیں. ہم نے پروجیکٹ کنسیو کر لیا, اس کی کنسلٹنسی جو ہے وہ اس وقت جو ہے پریلیمنری لیول پہ ہے, اور ہم انشاءاللہ تعالی NIH میں یہ اس ہیلتھ کمپلین مینجمنٹ سسٹم انشاءاللہ تعالی, اور یہ پھر اس کا پارٹ بنے گا. سارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہم انڈر منسٹری آتے ہیں, سارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ انڈر جو منسٹری آتے ہیں وہ سب اس کا پارٹ بنیں گے کہ کسی کو الگ الگ, ابھی آپ کو اگر ویکسین کی کوئی پرابلم ہے تو آپ 1166 پہ کال کریں گے, اگر آپ کو ڈریپ میں کوئی بات کرنی تو آپ کوئی الگ نمبر پہ کال کریں گے, پھر آپ کو جو ہے وہ PMDC میں کوئی بات کرنی تو پھر الگ نمبر پہ کال. نہیں بھائی نہیں, اتنا کس کے پاس 20 نمبر یاد رکھیں, ایک نمبر ہونا چاہیے, ایک جگہ ہونے چاہیے. اس کو ڈسیمینیٹ کرنا, اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا, پھر اس سسٹم کا کام ہونا چاہیے جو کہ یہ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی. ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. پاکستان میں ہمارے پاس ریسورسز کی, ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. ہمیں صرف آرگنائز ہونا ہے. ہمیں صرف چیزوں کو پہ بھاگنے کے بجائے, دوڑنے کے بجائے بس اسٹیریوٹائپ چیزوں کے پاس چلے جا رہے ہیں, اس کے بجائے رک کر, ٹھہر کر مسائل کو جڑ سے, اس کے مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے پہلے, پھر اس مسائل کو جڑ سے ختم کرنے کی ضرورت ہے پہلے. کاسمیٹکس کے علاوہ اس کو جڑ سے ختم کرنے کی ضرورت ہے. اس کو سمجھ, لیکن اس کے لیے سمجھنے کے اپنی غلطیوں کو, اپنی کمیوں کو, اپنے لوپ ہولز کا جاننا بہت کریج کی بات ہے, کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے. غلطی کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, غلطی ریپیٹ کرنا کرائم ہے. غلطی ہو رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, غلطی ہو گئی, لیکن اس غلطی پہ ڈٹ جانا, اس پہ اڑے رہنا, اسی غلطی کو بار بار کرنا, اس سے بڑا جرم کوئی اور نہیں ہے. آج کی یہ ہیلتھ منسٹری, یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پورا ہم انسانوں کو مریض بننے سے بچانے کی تک و دو کر رہے ہیں. پاکستان میں دیکھیے, نمبر 1 کہ پاکستان میں ہم جو ہمارا نظام ہے وہ نظام ہمارا ہیلتھ کیئر نظام نہیں ہے, سک کیئر نظام ہے. ہمیں اس کو ہیلتھ کیئر پہ لے کر جانا ہے. میں نے آپ سے ساری بات کر لی. دوسری بات آ جاتی ہے اب اسپتالوں کی. آج ہمارے یہ نظام حکومتوں کا ہاسپٹل چلانے کا نظام آبسلیٹ ہو گیا. دنیا بھر میں ہو رہا ہے, یہاں بھی ہو چکا ہے. ہم جس کو جتنا گھسیٹیں گے نقصان کریں. کیوں کہہ رہا ہوں میں آپ کو, آج پورا ملک ملا کر, پورے ملک کا جو بجٹ ہے, پورے ملک, سارے صوبے, ICT, اسلام آباد, فیڈرل گورنمنٹ کا بجٹ ملا کر 1156 ارب روپے 1156 ارب روپے ہم خرچ کر رہے ہیں.
پاکستان میں اس سال کا جو بجٹ ہے 1156 ارب روپے، 1156 ارب روپے خرچ کر کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے سارے صوبے سب پاکستان کہ ہم 10% لوگوں کو بھی، 10% پاکستان کی پاپولیشن کو بھی ہم مطمئن کر پا رہے ہیں۔ جو ہمارے اسپتالوں میں آتا ہے وہ بھی ہم سے ناراض ہو کے جا رہا ہے۔ یہ ریئلٹیز آن گراؤنڈ ہے، یہ ریئلٹیز آن گراؤنڈ ہے، 10% نہیں، 1156 ارب روپے۔ ہم نے اسٹڈی کرا لی، چیک کرا لیا کہ اگر میں پورے پاکستان کو ہیلتھ انشورنس دینا چاہوں، اگر میں پورے پاکستان کو ہیلتھ انشورنس دینا چاہوں تو ہمارا کیا خرچ آئے گا؟ ہماری کاسٹ ہے 210 ارب روپے، 210 ارب روپے، 210 ارب روپے اگر میرے پاس ہوں سارے صوبوں کی، تو ہم پورے پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو کہیں گے کہ صرف ٹرانسپلانٹ کرانے کے علاوہ نہیں کرا سکتے، اس کی کوریج نہیں ہے، آرگن ٹرانسپلانٹ کے علاوہ ساری بیماری جو کہ ایڈمٹ ہونے کے بعد ہوتی ہے، ان ساری بیماریوں کا علاج جو ہے وہ آپ کا فری کیا جائے گا۔ 210 ارب روپے، اس 210 ارب روپے کو میں 300 ارب روپے کر لیتا ہوں، چلو 350 ارب روپے کر لیتا ہوں، 400 ارب روپے کر لیتا ہوں، تو 90% پاکستانیوں کو ہم اتھارٹی کے ساتھ کلیم کریں گے کہ ہاں ہم ان کو 90% پاکستانیوں کو ہیلتھ کیئر دے رہے ہیں، گارنٹیڈ ہیلتھ کیئر دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر آئے گا اور ہم اس کی سپرویژن کریں گے، گورنمنٹ بھی ہو پرائیویٹ بھی ہو، ہم اس کی سپرویژن کریں گے۔ جو کمپیوٹرائز پورا نظام ہے، جو مریضوں کو اس کی صحیح دیکھ بھال کر رہا ہے وہ ریگولیٹ ہوگا، اس کو اس کے مریض کے دیکھنے کے پیسے دیے جائیں گے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو کل کو یہ سارے سرکاری اسپتال ہیں یہ بھی مریض اورینٹڈ بن جائیں، پیشنٹ کیئر اورینٹڈ بن جائیں، سارے جتنے مریض دیکھیں اتنے پیسے لے لیں گورنمنٹ سے۔ اور یہ والا تو آج اگر تھر کے علاقے میں، چولستان کے علاقے میں، گلگت بلتستان کے پہاڑوں پر مجھے جو ہے وہ لوگوں کا علاج کرنا ہے سرکار کو، تو کیا آج سرکار کرے گی؟ آج جا کر ہم کوئی 4 کمروں کا اسپتال بنائیں گے، اس کے بعد جا کر اس میں ڈاکٹر رکھیں گے، اپوائنٹ کریں گے، میڈیسن لے کر آئیں گے، جا کر فیتا کاٹیں گے، تصویر آ جائے گی اگلے دن اخبار میں اور چل پڑے گا۔ 3 مہینے کے بعد وہ تھر سے ایم این اے سے ایم پی سے فون کرا کے ڈاکٹر جو ہے وہ شہر میں ٹرانسفر ہو رہا ہوگا، 2 مہینے کے بعد دوا نہیں ملے گی، 4تھے مہینے وہ اسپتال کھنڈر بن چکا ہوگا۔ 70 سالوں سے یہ کام ہوتا چلا آ رہا ہے۔ میں 50,000 فرض کرو لوگ رہتے ہیں تھر میں مثال دے رہا ہوں۔ آج مجھے تھر میں جا کر جو ہے وہ لوگوں کو میں نے جو ہے وہ صحت کی سہولیات دینی ہے، تو مجھے اسپتال بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جا کر مارکیٹ میں جا کر کھڑا ہوں، بھائی گورنمنٹ کے پاس اس 50,000 لوگوں کے علاج کے پیسے ہیں، کون جا کر اسپتال بنائے گا؟ کون علاج کرے گا؟ کون ڈاکٹر لے کر جائے گا؟ کون دوائیں دے گا؟ 10 ہسپتال کھلیں گے وہاں پر جس کا برڈن میرے شولڈر پہ نہیں ہے۔ ان کو میں نے ریگولیٹ کرنا ہے کہ 10 میں سے 5 اس قابل ہیں کہ جن کو یہ کام دیا جائے، ان کی ریگولیشن کے لیے 25 لوگ رکھیں، پورا پاکستان چلائیں۔ تو یہ جو ہمارا بہت معذرت کے ساتھ میری بات ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ہمارے سرکار کے لوگوں کو اچھی نہیں لگ رہی ہوگی، لیکن میں بھی سرکار کا آدمی ہوں، لیکن میں پاکستانی ہوں بھائی، پہلے یار میں اس پاکستان کا شہری ہوں، میرے پاس یہ ذمہ داری ہے۔ اور یہ کب تک ہم کبھی سوچیں کہ ہم کیوں نہیں بہت ساری چیزوں سے جس سے دنیا کب کی نکل گئی ہے، ہم نکل ہی نہیں پا رہے، کیونکہ ہم خود کو ریفارم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ہم اپنی غلطی پہ اڑے ہوئے ہیں۔ آج آپ کے پاس فرض کریں پورے پاکستان میں 1000 ہاسپٹل ہیں، ہم ان ہاسپٹلز کو 5000 ہاسپٹلز کر دیں نا، یہ پرائیویٹ سیکٹر کو انکلوڈ کر دیں نا، 5000 ہاسپٹل ہو جائیں گے۔ پیسہ آپ کا اس سے کم لگ رہا ہے ہاں رکھیں سرکاری اسپتال، اس کا میکینزم ہے پھر۔ اور آخری بات، اور جس کے بعد میں ختم کروں گا، کہ ہمیں اس تمام افسران، تمام ڈاکٹرز، ان کے ساتھ ساتھ ہمیں کردار والے ڈاکٹر چاہیے، کردار والے افسر چاہیے، کردار والے بیوروکریسی چاہیے۔ اگر ڈاکٹر ہے اور کردار نہیں ہے تو اللہ معاف کرے،
یہ جو ملک میں جو ڈپارٹمنٹس میں تباہی بربادی ہے کوئی جاہل آدمی آ کے نہیں کر رہا, پڑھا لکھا کر رہا ہے. پڑھے لکھوں کی ڈگریاں دیکھ کر جو انسان پریشان ہو جائے کہ اللہ معاف کرے, زبان پر لاتے ہوئے بھی جو ہے وہ خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں. تو اگر پڑھا لکھا ہے اور کردار نہیں ہے, بد کردار ہے, تو اس سے بڑا کوئی اور ایول ہو نہیں سکتا, اس سے بڑا کوئی اور نیگیٹو ایسپیکٹ کوئی اور ہو نہیں سکتا. تو ہر چیز میں ہمیں کردار دیکھنا ہے, صرف ڈگری نہیں دیکھنی ہے, ہر چیز میں کردار دیکھنا ہے, صرف جو ٹائٹل نہیں دیکھنا ہے. صحیح ہو جائے گا پاکستان, یقین جانے صحیح ہو جائے گا پاکستان, کوئی اور ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. تو وی آر ویری کلیئر جی, مجھے کوئی کنفیوژن نہیں ہے, کوئی ایلوژن نہیں ہے. اٹس ناٹ ہے وائر, آپ ادھر پہلے 4 مہینے کام کریں, ادھر بالکل وی آر 2 مہینے 2.5 مہینے 3 مہینے میں نے اپنی زبان نہیں کھولی, کیونکہ یہ میرا سبجیکٹ نہیں تھا, مجھے پتہ نہیں تھی بات, میں نے سننے والا کام کیا ہے. اب میں بولتا ہوں, اور مجھے کوئی کنفیوژن نہیں ہے. مجھے ڈائگنوسس کا پتہ ہے, بیماری کا پتہ ہے, مجھے اس کی کازز کا پتہ ہے, اور مجھے اس کا وے فارورڈ بھی پتہ ہے. یہ ہے ہیلتھ منسٹری کی پرائرٹی. ہم صوبوں کو لوپ میں لے کر کوآرڈینیشن کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. لائک ڈاکٹر عبید سیٹھ کہ ہم WHO لیول 3 ہمارے پاس, WHO سے کئی سال پہلے سے ہم پر آبجیکشنز کچھ لگے ہوئے, جو ہمارے پری ریکوزٹس ہیں وہ ہماری پوری نہیں ہوئی ہیں. ہماری کچھ چیزیں جو ہے ڈیفیشنسیز ہیں, ان ڈیفیشنسیز کو دن اور رات مل کر کم کر رہے ہیں, ختم کر رہے ہیں. اور لائک یہ سیٹ کہ یہ صرف اور صرف فیڈرل گورنمنٹ کے ڈریپ کا کام نہیں ہے. اس تمام جب WHO لیول 3 ہمیں دیتا ہے, وہ تمام صوبوں کی ایک آرگنز کو انکلوڈ کر کے یہ WHO لیول 3 دیتا ہے. تو صرف ڈریپ کے صحیح ہو جانے سے یا فیڈرل منسٹری کے صحیح ہو جانے سے یا کسی ایک صوبے کے صحیح ہو جانے سے یہ کام نہیں ہوگا. مجھے بھی ٹھیک ہونا ہوگا اور سب کو ٹھیک ہونا ہوگا. تو WHO لیول 3 اگر ہم کراس کرتے ہیں, 65 سے زائد ممالک, آپ ان کی مارکیٹس آپ کے لیے کھل جاتی ہیں. آپ کو اندازہ ہے 65 کنٹریز کی مارکیٹ آپ کو کھل جاتی ہے. آپ کا لیول ایسے چلا جاتا ہے اوپر. صرف آپ کو اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا ہے. واٹس اے بگ ڈیل. ہمارے بعد بنے ہوئے آزاد ہوئے ملک آج جو WHO لیول 4 کراس کر چکے ہیں. ہم نہیں کر سکتے. ہم نیوکلیئر پاور بن سکتے ہیں, ہم جیٹ طیارے بنا سکتے ہیں, ہم اپنے آپ کو آرگنائز نہیں کر سکتے. ہمیں اس کمفرٹ زون سے باہر آنا پڑے گا, اور باہر آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. میرے پاس جب جتنے منٹ, جتنے سیکنڈ, جتنے دن, جتنے ہیں, میں I'm ویری کلیئر کہ ہمیں یہی رستہ اختیار کرنا ہے اور یہی کام کرنا ہے. آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد.